واہ کیا بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں بارگاہ رسالت میں حاضر تھا، اتنے میں ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ میں دیکھ رہا تھا، اس شخص کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھل رہا تھا۔ کیا بات ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پہلو میں بٹھایا۔ کچھ دیر کے بعد اس شخص نے اجازت طلب کی اور اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، یہ وہ شخص ہے جس کی ایک ایسی نیکی روزانہ آسمان کی طرف بلند کی جاتی ہے جو تمام زمین والوں کی نیکیوں کے برابر ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، یہ شخص روزانہ مجھ پر ایسا درود پاک پڑھتا ہے جو تمام مخلوق کے برابر ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون سا درود پاک ہے؟ فرمایا، یہ شخص یوں درود پاک پڑھتا ہے۔ اب وہ درود پاک میں بھی پڑھتا ہوں، آپ لوگ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی عدد من صلی علیہ من خلقک وصلی علی محمد النبی کما ینبغی لنا ان نصلی علیہ وصلی علی محمد النبی کما رأیتنا ان نصلی علیہ۔ ترجمہ سنیں، ترجمہ سن کے آپ کے مزے کو مزہ آ جائے گا۔ اے اللہ پاک، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مخلوق کے برابر درود بھیج، اور ان پر ایسا درود بھیج جیسا ہمیں بھیجنا چاہیے، اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا درود بھیج جیسا تو نے ہمیں بھیجنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ جن کا لقب ہے مصطفیٰ، ان سے ہمیں خدا ملا، صلی علی محمد، جو مرد لا دوا ہے، جو مرد لا دوا ہے، یہ گھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے؟ صلی علی محمد، صلو علی الحبیب۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مائے عشق بھی پلانا، مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب جدید ہوگی، جب میری عید ہوگی، جب جدید ہوگی، جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تمہارا، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے، جی یہاں والے لوگ بتائیں پروگرام کا نام۔ زبردست، آپ بتائیے، سب مل کر بولیں، جو گھر میں بیٹھے ہیں آپ بھی بولیں۔
جی ہاں، پروگرام ہے واہ کیا بات ہے. یہ پروگرام ہے چھوٹوں کا، یہ پروگرام ہے دادا کا، دادی کا بھی پروگرام ہے. یہ ہے نانا کا. جی ہاں، اس پروگرام کو اچھا کون کرے گا؟ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. پروگرام میں ہے بہت کچھ، سیگمنٹ ہیں آپ لوگوں کے لیے بڑے پیارے پیارے. ہمارا ایک سیگمنٹ ہوگا جس کا نام ہے ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی. سیگمنٹ ہوگا زیارتیں، جس میں آپ کو مختلف زیارتوں کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم بتائیں گے، جس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کی زبان سے نکلے گا سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے. سیگمنٹ ہوگا باتیں ہیں کچھ خاص، اس میں آپ لوگ کریں گے خاص باتیں. اور ناظرین، کوئی ایک ایسی بات ہوتی ہے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے یار زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. ایک اچھی سی بات میں آپ کو بتاتا چلوں. اے میری موت جب آنا، جب میں مدینے میں ہوں، تجھے آنے میں مزہ آئے گا، مجھے جانے میں مزہ آئے گا. تو کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جنہیں بندہ سنتا ہے تو سنتا ہی چلا جاتا ہے. تو آج کا پروگرام بھی شاندار ہوگا اور جاندار ہوگا. جی، پروگرام کا نام ہے مختلف زبان میں مختلف شہروں میں ہمارا مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے. اور مجھے تو سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ ہمارا مدنی چینل مکے میں بھی دیکھا جا رہا ہے، مدینے میں بھی دیکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، مختلف جگہوں پہ دیکھا جا رہا ہے، مختلف زبانیں ہیں. واہ کیا بات ہے ایک ایسا جملہ ہے، آپ یوں سمجھیں بعض دفعہ تو یہ ہم نے جو پروگرام کا نام رکھا نا واہ کیا بات ہے، اچھا یہ جملہ ہے ہی ایسا کہ اس کو خوش ہو کر ہی بولا جائے گا، خوش ہو کر ہی بولا جائے گا. اب کوئی آ کے بولے یار آج مزہ آ گیا، بھائی آپ کو مزہ آیا ہوگا لیکن آپ کے بولنے سے ہمیں مزہ نہیں آ رہا. تو بات آپ نے ایسی کرنی ہے. اب کسی نے کوئی چیز جو ہے کھائی یا کسی نے کوئی اچھی چیز دیکھی تو آ کے بتاتا نا یار اتنا مزہ آیا، وہاں پہ یہ تھا یہ تھا یہ تھا. تو اظہار ہو رہا ہوتا ہے، اظہار ہو رہا ہوتا ہے، ہاتھوں سے اظہار ہو رہا ہوتا ہے، چہرے سے اظہار ہوتا ہے کہ آج آپ خوش ہیں. بعض بندہ کسی بات کی وجہ سے خوش ہوتا ہے نا تو اس کا چہرہ ہی بتا رہا ہوتا ہے یار یہ خوش ہیں. یہ کیا ہے؟ خوش ہیں. تو ایک مرتبہ خوش ہو کر بولے نا، زبردست. جو خوش ہو کر بولے گا میں اس سے مائک پہ نام لوں گا. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ بولیں بھائی. واہ کیا بات ہے. اور کون خوش ہو گیا؟ مجھ سے لے لیں، میں بہت اچھے انداز میں خوش ہو کر. ہاں، ماحول بننا چاہیے. زبردست. واہ کیا بات ہے. اور واہ کیا بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پنجابی میں کیسے بولیں گے؟ واہ کیا ہی گل ہے. پنجابی بھی خوش ہو گئے ہوں گے. جی بولیے. واہ چھاگ گال ہے. یہ کون سی زبان ہے؟ یہ سندھی ہے. نام؟ عبد الجبار گبور. عبد الجبار. کہاں سے آئے عبد الجبار بھائی؟ عظیم گوٹ سے آئے. عظیم گوٹ کہاں پر ہے؟ فورے. ادھر یہ پاکستان میں ہی ہے؟ جی جی. چلیں جی. وقت کیا بات ہے. وقت کیا بات ہے. وقت کیا؟ وقت کیا بات. چلیں جی. آپ کون سی زبان میں؟ بلوچی میں بول دیں. واہ چیور ہے. ماشاء اللہ. واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کوئی ساؤنڈ چلائیں. چیور ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج بھی ہمارے ساتھ عاشقان رسول موجود ہیں. آج کا پروگرام بھی شاندار اور جاندار ہوگا. پروگرام کو مزید آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور شامل کرنے لگے ہیں ہم پہلا مرحلہ جس کا نام ہے کہانی. واہ کیا بات ہے. واہ. آج کی کہانی ہے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جن کا ہم سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، جن کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور وہ چہرہ دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ پریشان لگ رہے ہو. ان کے ساتھ جانا ہمیں اچھا لگتا ہے، ان کے ساتھ آنا اچھا لگتا ہے. وہ ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں اور بعد سے یہ نعمت جو ہے وہ رخصت ہو گئی ہے. کس کے دن میں کیا آیا؟ زور سے والد صاحب. آج جو ہے میں آپ کو والد صاحب کے بارے میں بتاؤں گا. ایک شخص کے 4 بیٹے تھے. تو ایک بچہ بڑا فرمانبردار تھا جو والد سے بہت محبت کرتا تھا. والد صاحب بڑھاپے کی دہلیز میں داخل ہو گئے. ان 4 میں سے ایک بیٹے نے کہا، جو کہ والد سے بہت محبت کرتا تھا، تو وہ لڑکا کہنے لگا آپ تینوں والد کی خدمت کریں اور جو ہے وہ جو ورثہ ہوگا اس میں سے کچھ نہیں لئیے گا. بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیا مجھے خدمت کرنے دیں اکیلے اور میں کوئی ورثہ وغیرہ نہیں دوں گا، آپ لوگوں کو دے دوں گا. تو وہ بچے کہتے ہیں، تینوں بیٹے کہتے ہیں اس کے، ایک کام کیجیے آپ ہی خدمت کر لیں
ورثہ بھی نہیں لئیے گا. ٹھیک ہے. اب وہ والد صاحب کی خدمت کرتا رہا یہاں تک کہ والد صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور والد صاحب انتقال کر گئے. اب ان کی جو جائیداد تھی, ان کا جو ترکہ تھا, وہ تقسیم ہونے لگا تو اس بچے نے لینے سے انکار کر دیا. ورنہ ہوتا یوں ہے کہ اس نے زیادہ خدمت کی ہے تو یہ زیادہ لے گا, جو اپنے طور پہ تقسیم کر لیں. ترکہ جو ہے شریعت کے مطابق ہی تقسیم کرنا ہے. اب اس نے جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو دے دیا. اب یہ سلسلہ چلتا رہا تو ایک رات اس کے خواب آیا. کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ, وہاں پر تمہارے لیے سونے کے 100 سکے ہیں. کتنے؟ تو اس نے پوچھا اگر میں یہ سونے کے سکے لے لیتا ہوں, یہ دینار لے لیتا ہوں, کیا ان میں برکت ہے؟ تو کہا نہیں, برکت نہیں ہے. تو یہ جب صبح اٹھا تو اس نے اپنی بیوی سے یہ ڈسکس کیا کہ ایسا خواب آیا. تو اس کی بیوی نے کہا جا کے لے لیں, ہم اسے کپڑے بنائیں گے, زیور بنائیں گے, ہماری پریشانیاں دور ہوں گی. تو اس کے ذہن میں یہی بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اس میں برکت نہیں ہے. یہ بڑا پریشان بھی ہوا. جب اگلے دن سویا تو پھر اسی قسم کا خواب آیا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ, وہاں پر 10 دینار ہیں, 10 سونے کے سکے ہیں. پہلے کتنے تھے؟ سب کی آواز چاہیے. پہلے, اور اب کتنے؟ 10. تو پھر پوچھتا ہے کہ اس میں برکت ہے؟ برکت نہیں ہے. تو پھر یہ ڈسکس کرتا ہے اپنی بیوی سے کہ آج بھی اسی قسم کا خواب آیا تھا, لیکن اب کی بار جو ہے 10 سکے ہیں, تو یہ لے لیجئے, کچھ تو پریشانی دور ہوگی. نہیں, برکت نہیں ہے. اب اگلا دن جب آتا ہے, تیسری رات جب یہ سوتا ہے, تو پھر کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ, وہاں پر تمہارے لیے 1 سونے کا سکہ ہے. تو کہتا ہے اس میں برکت ہے؟ بولے ہاں برکت ہے. اب یہ شخص جاتا ہے خوشی خوشی اور وہ جو ہے سونے کا سکہ لے لیتا ہے. اب جب یہ گھر پر آ رہا ہوتا ہے تو راستے میں کہتا ہے میرے پاس ایک سکہ ہے سونے کا, کیوں نہ کچھ خریداری کر لوں. تو مارکیٹ کی طرف چلا جاتا ہے. تو مارکیٹ میں ایک شخص 2 مچھلیاں لے کے جا رہا ہوتا ہے. مچھلی بڑی اچھی ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے یہ 2 مچھلیاں مجھے فروخت کر دیں. بولے کتنے کی دیں گے؟ بولے 1 سونے کے سکے کی, 1 دینار کی. تو 1 دینار اس کو دیتا ہے. اور کتنی مچھلیاں لے لی؟ یہ 2 مچھلیاں لا کر اپنی زوجہ کو دیتا ہے. تو یہ بتا اس کو پکانا ہے. تو جب وہ اس کو کاٹتا ہے, اس کا جب پیٹ چاک کرتا ہے, تو دونوں مچھلیوں میں سے 2 قیمتی موتی نکلتے ہیں. اب جیسی موتی نکلے تو خوش ہو گیا, بلکہ یوں ہوا واہ کیا بات ہے, 2 موتی اس کے پاس آ گئے. اب یہ بڑا خوش ہوا. اب ادھر جو ہے نا بادشاہ نے کہا مجھے اس قسم کا جو ہے وہ موتی چاہیے, اور موتی ہونا چاہیے قیمتی. اب یہ اس کے جو لوگ تھے وہ مارکیٹ میں گئے دیکھنے کے لیے. اب اس کے پاس یہ موتی تھا. تو کہا کہ بادشاہ نے جو نشانیاں بتائی تھیں, ایسا موتی ہونا چاہیے, ایسا موتی ہونا چاہیے. اب یہی موتی اس کے پاس تھا. اب اس کے جو بادشاہ کے خادمین تھے تو کہا یہ موتی ہمیں دے دیں. تو کہا کہ کتنے کا دیں گے؟ بولے بادشاہ نے کتنے کا ہے؟ بولے بادشاہ نے کہا ہے کہ کسی بھی طرح یہ موتی میرے پاس لے کر آؤ. تو بولے بتائیں تو کتنے کا؟ اب بھاؤ بڑھتا رہا. 30 خچر سونے سے لدے ہوئے اس کے بدلے میں یہ موتی خرید کے لے کر آ گئے. اب اس کے بعد سونا ہی سونا ہو گیا, سونے کی برکت تھی. پھر اس کے بعد جو ہے بادشاہ نے کہا کہ یہ 1 موتی ہے, مجھے ایک اور اسی قسم کی موتی کی ضرورت ہے, ورنہ یہ موتی میرے کسی کام کا نہیں ہے. تو بولے جاؤ. اب یہ دوبارہ اس شخص کے پاس جاتے ہیں. بولے بھائی 1 موتی تو لے لیا, ایک اور موتی ہے آپ کے پاس؟ بولے ہاں ہے. کتنے کا لوگ ہیں؟ بولے بادشاہ نے کہا ہے دگنی قیمت دو, لیکن یہ موتی لے کر آؤ. اب یہ جو ہے نا اس شخص کے پاس جاتے ہیں, بولتے ہیں بھائی وہ موتی دے دیں. بولے کتنے کا؟ بولے 60 دیں. اب وہ 60 کچر سونے سے لدے ہوئے اس شخص کو دیے جاتے ہیں, اور اس کے بدلے میں یہ والا موتی دے دیتا ہے. اب یہ امیر و کبیر بن گیا. تو یہ ہے آج کی ایک حکایت, آج کی کہانی, جو کہ والد کی خدمت سے متعلق ہے. والد صاحب سے محبت کریں, والد صاحب سے محبت کریں. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی دوسروں سے گلے ملتے ہیں بڑی محبت سے, اور ایک انداز ہوتا ہے محبت سے. کبھی اس انداز سے ہم اپنے والد صاحب سے ملیں. کبھی والد صاحب بھی تیار وغیرہ ہو کر آتے ہیں اچھے انداز سے, داڑھی وغیرہ سجی ہوئی ہے یا کپڑے بڑے اچھے سے پہنے ہوئے. ہم نے بولا ابو آج تو بڑے پیارے لگ رہے ہیں.
بلکہ ہم نے ایک بات کہی تھی، بولے یہ کیا ہو گیا کہ میرے پاس پیسے ہیں، میرے والد صاحب کی جیب خالی ہے، ان کی بھی کچھ خدمت کریں، کچھ بھی نہیں بہت خدمت کریں. وہ جا رہے ہیں، آپ اپنے جوتے تو صاف کر رہے ہیں، اپنے والد صاحب کے جوتے صاف کر لیں. ٹھیک ہے، یاد آتی ہے والد صاحب کی، یاد آتی ہے. بلکہ بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کے والد صاحب نہیں ہیں تو بعض دفعہ چلتے چلتے جو ہے نا ایک وہ کوئی شخص مل جاتا ہے، بولے یار والد صاحب میں ان کا چہرہ مل رہا ہے. تو آپ اگر اس کو کہتے ہیں آج ابو کی یاد آ گئی، بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں ابو کی یاد آ گئی، اس کہنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ بلکہ یہ بات بولیں کہ یار کچھ صدقہ کر دیں ان کی طرف سے، ٹھیک ہے، ان کے لیے بخشش کی دعا کر دیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے ہی سالے صاف کر دیں. یاد کرنے سے کیا ہوگا؟ یاد تو آپ نے کیا، لیکن یاد کر کر کوئی اچھا کام کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ثواب بھی ملے گا. اور یہ ہے کہ جب بارش تیز ہوئی، سب کو اپنے گھر کی تو فکر ہوئی، لیکن والد صاحب کے بھی گھر کی طرف جائیے نا، جو قبرستان میں ہے، جو قبر میں، ایک اچھے ماحول کے ساتھ آپ وہاں پر جو ہے وہ فاتحہ خوانی وغیرہ کیجئے، اصالے ثواب کیجئے. تو آج ہمارا ٹاپک ہے والد. جی راشد بھائی، اسی ٹاپک ہم آگے بڑھائیں گے، کچھ کالز بھی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے اس گفتگو کے بعد. کیا کہیں گے؟ جی عابد بھائی، والد جو ہے، باپ، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اب دیکھیں، دو بیٹے ہو سکتے ہیں، دو بھائی ہو سکتے ہیں، بہت سارے زندگی میں انسان کے رشتے اور تعلق ہوتے ہیں، وہ ایک سے زائد ہو سکتے ہیں، لیکن ماں اور باپ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہر شخص کی ایک ہی ماں ہوتی ہے اور ایک ہی باپ ہوتا ہے. تو ہمیں ان کی قدر کرنی ہے. اور دنیا میں آنے کے بعد جو ہمیں نعمتیں ملتی ہیں، بندہ غور کرے کہ میں جو دنیا میں نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، کیوں اٹھا رہا ہوں؟ کیونکہ میں موجود ہوں، اور میرے موجود ہونے کا ظاہری سبب اللہ نے کس کو بنایا؟ میرے باپ کو بنایا، میری ماں کو بنایا. تو ان کی ہمیں قدر کرنی ہے. یہاں پر ایک بات میں عرض کروں گا، جیسے آپ نے توجہ دلائی کہ باپ کا خیال رکھنا ہے. علماء نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ کسی شخص کے لیے یہ مکروہ اور انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے کہ وہ اپنے باپ کو نام سے پکارے. ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں کہ ماں باپ کو نام سے پکارتے ہیں. تنویر الابصار فقہ کی کتاب، اس میں لکھا ہے کہ باپ کو، اپنے والد کو نام سے پکارنا مکروہ ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. تو اب کرنا کیا ہے؟ علامہ شامی نے بڑا خوبصورت اس پر نقطہ بیان کیا. فرمایا کہ والد کے لیے ایسے الفاظ اور القابات کا استعمال کرے جس میں تعظیم، رسپیکٹ اور احترام ہو. ماشاءاللہ. اب وہ کون سے الفاظ ہو سکتے ہیں؟ ہر عرف میں ایک تعظیم کا اپنا ہوتا ہے. اتنا پیارا وہ لفظ ہے. میں مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا جن کے والد حیات ہیں، وہ نیت کریں کہ اس مسئلے پر انشاءاللہ عمل کریں گے. ماشاءاللہ. اس بات کیا پتہ یہ اس پر عمل کرنا ماں باپ کی، والد کی دعاؤں کا سبب بنے اور ان کی دعاؤں کے صدقے میں بیڑا پار ہو جائے. علامہ شامی کہتے ہیں کہ باپ کے لیے تعظیم، احترام والے الفاظ استعمال کرے. مثال کے طور پر کہے یا سیدی، اے میرے آقا. آہا، یا سیدی، اے میرے آقا. صحیح، زبردست زبردست. تو یہ والد کی عظمت و شان ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، ہم نیک بندوں سے دعا کرواتے، اور یہ اچھا طریقہ ہے، اللہ والوں سے دعا کروانی چاہیے. لیکن وہ ہستی جو آپ کے گھر میں موجود ہے اور جس کی دعا آپ کے حق میں قبول ہے، زبردست، جس کی گویا کہ سند نبی کریم علیہ السلام پیش کر رہے ہیں، وہ والد ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے کہ 3 افراد ایسے ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی. سبحان اللہ. ان میں نمبر 1 ایک ہے مظلوم، دوسرا ہے مسافر، اور تیسرا ہے والد. باپ کی دعا جو ہے وہ اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. تو دیگر نیک افراد سے بھی دعا کروانی چاہیے، اس کا میں انکار نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے والدین کے قدموں میں حاضری دینی چاہیے اور ان سے دعا کروانی چاہیے. اگر وہ دل سے دعا دے دیں تو بندے کا بیڑا پار ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. اپنے ابو سے محبت کا اظہار کریں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ کہ کوئی اچھی سی چیز لے کر آئیں، بولیں ابو آئیے دونوں مل کے کھاتے ہیں. ابو کی دعوت کریں، اچھی جگہ پہ لے کے جائیں، مدینہ مدینہ ہو جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا. اور جو والد ہیں وہ بھی سر پہ ہاتھ رکھیں، سر پہ ہاتھ رکھیں، شفقت کا ہاتھ رکھیں، ایک اچھا ماحول بنا کے رکھیں. درگزر کریں، دعاؤں سے نوازتے رہیں، اپنی اولاد کو دعاؤں سے نوازتے رہیں. جی آپ کیا کہیں گے؟ پھر میں آپ سے ایسا شعر سنتا ہوں جس میں والد کا تذکرہ ہو. جی راشد شاہ صاحب، والد کی یقیناً اسلام میں بڑی عظمت اور رفعت نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. آپ نے انتقال کے بعد کے حوالے سے بالخصوص جو ہے انہیں ایصال ثواب، اور کوئی شخص ایسا مل جائے تو ان کی طرف، یعنی جس کی شکل صورت ملتی ہو، بندہ کہتا ہے یاد آ گئے. جی، تو والدین کے ساتھ انتقال کے بعد حسن سلوک، بالخصوص والد کے ساتھ، اس کی ایک صورت یہ بھی حدیث پاک میں بیان ہوئی ہے کہ جو والد کے دوست ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. زبردست. جو ان کے ساتھ جن کا ملنا جلنا تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کا اکرام اور احترام کرے اپنے والد کے دوستوں کا.
اور صحابہ کرام علیہ مردوان کس انداز میں اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پیارے صحابی رسول ہیں, حضرت سیدنا فاروق اعظم کے لخت جگر ہیں. آپ سفر کے اندر آپ کا انداز یہ تھا کہ 2 جانور جو ہے نا وہ آپ رکھا کرتے تھے ساتھ. لمبا سفر ہوتا تھا, ایک اونٹ ہوا کرتا تھا اور ایک دراز گوش گدھا جسے کہا جاتا ہے. تو کبھی جو ہے وہ ایک پر سواری کرتے, کبھی دوسرے پر سواری کیا کرتے تھے. تو ایک بار ایسا ہوا کہ ایک شخص جو ہے نا, ایک نوجوان لڑکا ملا آپ کو. تو آپ نے کیا کیا, اپنی جو سواری کا جانور تھا نا دراز گوش, وہ اس کو دے دیا. اچھا, پہلے اس سے پوچھا کہ تم فلاں کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا ہاں جی فلاں کا بیٹا ہوں میں. تو آپ نے وہ اپنا دراز گوش بھی اس کو دے دیا. اس کے بعد جو سر پر امامہ شریف باندھا ہوا تھا نا وہ بھی کھولا اور وہ بھی اس کو دے دیا. اچھا, تو جو 7 لوگ تھے نا خود دوسرا امام باندھ لیا. جو ساتھ میں دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ غریب دیہاتی سا آدمی تھا, آپ اس کو امامہ بھی دے دیتے تو یہ راضی ہو جاتا. آپ نے امامہ بھی دے دیا اور سواری کا جانور بھی اس کو دے دیا. اس کے ساتھ اتنی مہربانی, عنایت, شفقت, یہ کیا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ اس کا جو والد تھا نا وہ میرے والد صاحب کا دوست تھا. تو میں نے اس لیے اس کے ساتھ بھلائی کی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعلیٰ ترین نیکیوں میں سے یہ ہے کہ بندہ اپنے والد صاحب کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. اب جب والد صاحب کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے تو والد صاحب کا عالم کیا ہے؟ بالکل زبردست, ماشاءاللہ. مدینہ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے تعلیمات ہیں. تو زندگی میں بھی ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کا ادب کریں, احترام کریں, تعظیم کریں, اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر ان کے ساتھ بھی بھلائی کریں کہ انہیں اپنی نیکیوں میں یاد رکھیں, اور جو ان کے دوست ہیں ان کے ساتھ بھی نیکی, بھلائی اور حسن سلوک والا معاملہ ہو. اچھا, یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی بچہ ہوتا ہے, چھوٹا بچہ ہوتا ہے, ابو جب گھر پہ آتے ہیں تو ان کا انداز بھی بچوں والا ہی ہوتا ہے. کہاں ہیں میرے بچے بھائی؟ جی پپا, ڈیڈی. ویسے آپ کیا کہتے ہیں اپنے ابو کو؟ چلیں ہمارے جو اسلام میں بیٹھے ہیں, آپ کیا بابا کہہ رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, کیا بولتے ہیں؟ میں تو والد کی نعمت سے محروم ہوں. اچھا, نہیں کہتے کیا جب تذکرہ ہو جاتا ہے تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کی, ہمارے والد صاحب کی بے صاحب بخش مغفرت فرمائے. آپ سے پوچھیں بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈیڈی, ابو کہتا تھا. ابو کہتے تھے, ٹھیک ہے. آپ ابو جی. ابو جی, ٹھیک ہے, یہ بھی اچھا ہے بھائی. جی میں مٹھاس ہوتی ہے تھوڑی. ابو جی, زبردست. آپ محفوظ بھائی؟ ابو پیسے دے دیں. چلیں جی, ابو سے محبت کریں. وہ کہتے ہیں جو بھی کام کریں دل سے کریں. آپ جو کام دل سے کریں گے وہ محنت رنگ لائے گی. آج کا پروگرام دل سے کریں گے تو مزہ آئے گا, اور سب مل کر بولیں گے. چلیں جی, آگے سیگمنٹ کو بڑھاتے ہیں, پروگرام کو آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں. کچھ کال شامل کرتے ہیں, جلدی سے کال دیجیے. میرا نام ہانیہ تاریہ ہے. میرا نام عبید رضا تاری ہے. ہم کراچی سے بات کر رہے ہیں. آج ہم آپ کو یہ سنائیں گے محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی, آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, زبردست. 2 بچوں نے, ایک بچے نے ایک بچی نے کال کی, زبردست. مدینہ مدینہ. آپ کو پتا ہے جو خصوصی لوگ ہیں, جو خصوصی اسلام بھائی ہیں, سن نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, وہ کیسے سبحان اللہ کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ آپ تو یوں نہیں بولے نا بھائی, زبان سے بولے ہیں جی. سبحان اللہ کے ساتھ جی جی پروگرام کا نام آنا چاہیے. ایک اور کال. ہم نے اپنا خیال اس طرح رکھنا ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. جی, بہت اچھی بات کہی, بہت اچھی بات کہی. ہمیں اپنا دھیان اس طرح رکھنا ہے کہ دوسرے کو تکلیف. اس پر ایک روایت بھی میں پیش کرتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے, اور جوامع الکلم میں سے ہے, کہ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ, نہ کسی سے نقصان اٹھاؤ. زبردست. اب یہ ہے کہ اپنا گھر بنا رہے تھے, ٹھیک ہے, اپنا گھر تو بہت اچھا بنا لیا. اچھا, گھر بنانے کے بعد ایک لمٹ ہے نا, یہاں تک کہ آپ گھر آگے بڑھا سکتے ہیں. اب گھر بنا لیا, اب بنیں گی زینے. نئے گھر میں جو ہے وہ زینے زیادہ بنتے ہیں. اب یہ گلی میں بنیں گے. وہ گھر بہت اچھا بنا دیا. اب جو سیڑھیاں بنائیں, زینے بنائے, وہ اتنے بنا دیے آدھی گلی تک آ گئے. اپنا تو اچھا کر لیا, دوسروں کا پتا نہیں. تو اس طرح نہیں کریں. اس سے کام کرنا ہے کہ آپ کو بھی خوشی ہو, سامنے والے کو بھی خوشی ہو, ٹھیک ہے. اور بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ بھائی ہے یا کوئی کزن ہے, یا کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال کر لی, اور وہ پہن کے چلے گئے, اور اسی سے پوچھ رہے ہیں کیسا لگ رہا ہوں میں. اب وہ کیا بولے گا؟ اس سے یہی بات ہے کہ آپ تو اچھے لگ رہے ہیں, لیکن سامنے والے کو اچھا نہیں لگ رہا ہے. ایسا لگا کہ آپ کو بھی اچھا لگے, سامنے والے کو اچھا ہے. ایک اور کال دیں, بہت اچھی بات کہی.
واہ کیا بات ہے جی. جب بھی کبھی کسی کو نصیحت کرنی ہو الفاظ اور انداز جو کو نرم اپنائیے. مقصد جو ہے وہ دستک دینا ہوتا ہے نہ کہ دروازہ توڑنا. جزاکم اللہ خیرا. ماشاء اللہ مزہ آ گیا. واہ. مقصد دستک دینا ہے نہ کہ دروازہ کھولنا. اچھا اسی بات کو میں تھوڑی سی آگے بڑھاؤں. بعض لوگ جو ہے نا وہ جیسے گھر بنا ہوا کوئی سی جگہ یہاں پہ گاڑی سلو ہونی چاہیے. اب گاڑی تو سلو کرنے کے ایک یہ بھی انداز ہے کہ آپ اسپیڈ بریکر بنا دیں یا پھر آپ نے کھڈا کھود دیا. اب یہ بھی جو ہے وہ گاڑی یہاں سلو ہوگی لیکن گاڑی کیسے سلو ہوگی کہ یوں سلو ہوگی کہ گاڑی کو بھی نقصان ہوگا, گاڑی میں جو بیٹھا ہوا اس کو بھی نقصان ہوگا اور جو ہے وہ لک بھی خراب ہو گیا. اگر اسپیڈ بریکر لگتا اور وہ واہ کی جگہ آہ بھی کر سکتا ہے. اچھی بات کہی. اس بات پہ کہیں گے واہ کیا بات ہے. بات ہے. زبردست. اچھا مولانا موقع پہ بات کہیں, موقع پہ بات کہنی چاہیے. یہاں جی نصیحت کے حوالے سے ایک اور میں بات عرض کروں گا. ماشاءاللہ بہت پیاری نصیحت تھی. نصیحت جب تک شریعت اجازت دے رہی ہے ہمیں تو تنہائی ہی میں نصیحت کرنی چاہیے. اکیلے میں آپ سمجھائیں گے نا تو سامنے والا مان جائے گا. اگر مجمع عام میں کریں گے, بعض صورتیں ہوتی ہیں کہ مجمع عام میں نصیحت کرنی ہوتی ہے, وہ شریعت کے ایک تقاضے ہوتے ہیں. اگر شریعت کے وہ تقاضے موجود نہیں ہیں تو ہمیں تنہائی میں خلوت میں ہی کسی کی اصلاح کرنی چاہیے, وہ قبول بھی کرے گا. مجمع عام میں کریں گے تو وہ عزت نفس جو ہے نا ہر ایک کی ہوتی ہے اور وہ آڑے آتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جس نے اکیلے میں کہا اس نے اصلاح کی, جس نے اکیلے میں کہا اس نے اصلاح کی, اور جس نے سب کے سامنے کہا اس نے ذلیل کیا. اچھا پھر بعد میں احساس بھی ہوا تھا معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اکیلے میں. اب معافی بھی گراؤنڈ میں لاؤ. جب جہاں آپ نے یہ ماحول بنایا تھا تو یہ کہ تعریف سب کے سامنے کر دیں لیکن اصلاح جو ہے, لیکن اصلاح کا ہی انداز ہو. بعض دفعہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں نا سچ بول رہا ہوں میں غلط کوئی بول رہا ہوں. بھائی آپ سے کس نے بولا کہ آپ سچی وعدے کریں. ادھر آپ سامنے والے کو آپ انداز میں فوراً کہنا ضروری کوئی ہے, اچھا انداز ہونا چاہیے. ماشاءاللہ آپ کی طرف آئیں گے اور آپ کے ساتھ ایک ہم سیگمنٹ شامل کرنے لگے ہیں, اور سیگمنٹ ہے ہمارا, چلیں ہمارے ساتھ بزرگ بھی ہیں, آپ لوگوں سے سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, میں چاہوں گا آپ دونوں آگے کی جانب آ جائیں. آپ بھی آ جائیں, آپ بھی آ جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی ایک مرتبہ اپنا تعارف پیش کر دیں, نام بتا دیں. محمد عرفان اتاری. عرفان بھائی. ایک طرف ہے ہمارے عرفان بھائی اور ایک طرف ہے ہمارے حکیم غزالی قادری. جی, آپ دونوں مل کر ہمیں کیا سنا رہے ہیں, پہلے تو یہ بتائیے بھائی کیا بات ہو رہی ہے, آج کیا ٹاپک ہے؟ ہم نے جو ذہن بنایا کیونکہ اس وقت ہم دور دیکھ رہے ہیں بہت سارے اسلامی بھائیوں کو اس وقت کیونکہ موبائل سب کے پاس آ گیا ہے جی, اور جب موبائل آ گیا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنوں سے دور ہو گئے اور موبائل کیونکہ بہت زیادہ قریب ہو گیا. بلکہ ایسا موبائل آ گیا بات, اگر اس کی بیٹری لو ہو رہی ہے نا تو اپنی بھی لو ہو رہی ہے, جب وہ چارج ہوگا تو پھر ہم بھی چارج. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. حالات اور واقعات یہی بتا رہے ہیں اس وقت لوگوں کے حوالے سے. اس میں یہ ہے کہ کیونکہ موبائل کے ہونے کی وجہ سے وقت جو ہے وہ بہت زیادہ برباد ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص آپ سے آ کر کہتا ہے یا آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اور اس کے گھر انتظار کرنا پڑ جائے, وہ کہتا ہے میں ابھی آ رہا ہوں اندر سے, تو آپ فوراً جیب سے موبائل نکالیں گے اور پھر یقیناً سوشل پیجز پر چلے جائیں گے اور اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کر دیں گے. ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا آپ کے دربار میں اور کہنے لگا کہ حضور میں کچھ آپ کو اپنے جو ہے وہ انداز دکھانا چاہتا ہوں, میرے پاس ایک ہنر ہے. تو آپ نے فرمایا دکھا ہنر. تو اس نے جو ہے وہ دربار کے بیچ میں ایک سوئی کھڑی کی اور چند سوئیاں ہاتھ میں لے کر وہ دور ہو گیا اور اس نے اس انداز سے سوئیاں پھینکی کہ جو سوئی کھڑی کی تھی اس کے ناکے سے وہ سوئیاں ساری نکل گئیں. ارے واہ, جیسے دھاگا نکلتا ہے اس میں سے. دھاگا نکلتا ہے. جب وہ نکلی تو بڑا حیران ہوا, سارے لوگ حیران ہوئے دربار کے, سب حیرت سے اس کو دیکھنے لگے. تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو 10 دینار بھی دیے جائیں اور 10 کوڑے بھی لگائے جائیں. لوگ بڑے حیران ہو گئے. پوچھا بادشاہ صاحب کہ چلیں یہ تو اس نے بہت کمال کا کام کیا تھا کہ سوئیاں جو ہے اس نے نکال دی سوئی کے اندر سے, اس پر تو انعام نظر آتا ہے, لیکن کوڑے کس وجہ سے؟ تو بادشاہ نے بڑا پیارا جواب دیا اور اس بات کو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے. بادشاہ نے کہا کہ کوڑے اس بات پر کہ اس نے فضول وقت ضائع کیا اور ایسا ہنر سیکھا جو کسی کام کا نہیں تھا. تو ہمارے وہاں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ فضول وقت ضائع کر اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہیں اور آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں. اسلام کا حسن یہ ہے کہ ہر بے مقصد بات سے, ہر بے مقصد چیز سے وہ دور ہو جائے اور چھوڑ دے. اور دیکھیے وقت جو ہے ہمارا, جو آج اس وقت ہم جس وقت میں ہم موجود ہیں, یہ وقت دوبارہ تو آنا نہیں ہے.
जो वक्त चला गया वो दोबारा नहीं आएगा। तो लिहाजा जो वक्त हमारा है इसे कीमती बनाने के लिए हमारे पास यही वक्त है, और क्या आगे आने वाले वक्त के लिए भी हमें इसी वक्त में प्लानिंग करनी है, और इसी वक्त के अंदर हमें आगे काम क्या करने और क्या नहीं करने वो हमें इसी वक्त में सब कुछ करना है। देखिए हमारी एक आदत होती है, हम अपनी जेब को हर कुछ दिन के बाद थोड़ा सा निकालते हैं, खाली करते हैं उसको, यानी जो फालतू चीज़ें वो हमने निकाल दी, जो काम की चीज़ें वो हमने दोबारा जेब में रख ली। लेकिन क्या कभी हमने सोचा जो हमारे वक्त के अंदर फालतू चीज़ें हम उसको निकाल दें? वाह, जबरदस्त। जब हम उसको फालतू चीज़ों को निकाल देंगे तो हमारा वक्त खुद ब खुद कीमती होता चला जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त के लिए हम जब प्लानिंग अच्छी करेंगे तो इंशाअल्लाह ये वक्त हमारा कामयाब वक्त बनेगा इंशाअल्लाह। माशाल्लाह अभी माशाल्लाह। तो किसी ने कहा है गया वक्त हाथ आता नहीं, जो वक्त चला गया है वो आपके हाथ आएगा नहीं। तो जो वक्त है इसमें आगे की भी प्लानिंग करनी है और मौजूदा वक्त को भी अच्छे अंदाज से गुजारना है। और माशाअल्लाह। ख़ास तौर पे एक मुसलमान के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपने वक्त को गुजारे, और जो प्लानिंग करे उसमें भी कुरान और सुन्नत को मद्देनज़र रखे। यानी हमारा हर काम शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। दिन गुजरे रात गुजरे, ज़िंदगी तो दिन और रात गुजर के तमाम हो जानी है, लेकिन एक दिन मरना है, उसके बाद हमें आगे जाना है और उस करनी का फल भुगतना है। बड़ी प्यारी बात किसी ने कही कि किसी के पास अगर अशरफियों की थैली है तो वो अगर अशरफियों की थैली बेचता है तो बहुत सारे पैसे हासिल कर लेगा, और उससे फिर उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और अच्छे मामलात गुजारेगा। लेकिन अगर उसी अशरफियों की थैली को वो किसी कुएं में फेंक देता है तो यकीनन वो महरूमी का सबब बन जाएगा, और आइंदा के अय्याम भी उसकी मुश्किल में गुजरेंगे। तो माशाअल्लाह। वक्त भी हमारे पास इसी तरह का है कि हम अगर इसको अच्छे अंदाज से इस वक्त गुजारेंगे। किसी ने खूब कहा है कि जो लोग वक्त की कदर करते हैं वक्त उनकी कदर करता है। जबरदस्त। यहाँ मैं आखिरी बात अर्ज करूँगा कि वक्त के लिए देखिए सबसे ज़्यादा इस्लाम ने अहमियत दी है कि आप देखिए 5 वक्त हैं नमाज के, अपने वक्त में उसको अदा करना है। हज है, उसे अपने वक्त में अदा करना है। जबरदस्त। और इस्लाम ने, हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने वक्त की कितनी अहमियत को उजागर किया है कि हर काम को अपने वक्त पर अदा करने के लिए हमें तरगीब भी दिलाई है और हुक्म भी फरमाया कि हर काम का अपना अपना एक वक्त है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने मुख्तसर वक्त के अंदर जो तबलीग फरमाई वो पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है। सुभान वक्त की अल्लाह। बात की जाए तो बड़ी प्यारी हदीस पाक ज़हन में आती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अहले जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, किसी बात पर हसरत नहीं होगी सिवाय इसके कि वो वक्त जो जिक्रुल्लाह से खाली गुजरा था उस पर वो हसरत करेंगे। माशाल्लाह। वक्त की कदर करें, वक्त की गया हुआ वक्त फिर वापसी वापस नहीं नहीं आता। आएगा। जबरदस्त बात कही आपने वक्त के हवाले से, ठीक है, बड़ों से बड़ी बातें। माशाल्लाह माशाल्लाह। इरफान भाई जी क्या कहेंगे भैया? जी, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद शहज़ादा आला हज़रत का एक शेर है, उसमें बड़ा दर्स मौजूद है, अल्लाह पाक नसीब फरमाए। और आमीन। जिनकी जो अभी जवानी के स्टेज से गुजर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको इस नेमत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। जवानी भी वो नेमत है जो एक दफ़ा जाती है वापस नहीं आती। मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं रियाजत के यही दिन है, रियाजत बमाना इबादत, रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जवां तुम हो। वाह भाई वाह। वाह, ए रज़ा हर काम का एक वक्त है। जवान ने शेर सुना दिया। वाह। जान है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे बताया कॉल्स वगैरह जो है वो ज़्यादा हैं, कुछ कॉल्स देते हैं फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों की जाने वाला हूँ। कॉल्स हैं। मेरा नाम मोहम्मद रजा तारी है, मैं राविद से बोल रहा हूँ। वाह क्या बात है मदीने की, दावत इस्लामी जिंदाबाद, आ रहा ये नबी जन्नती जन्नती। जी एक और कॉल दें। मोहम्मद वजाहत अत्तारी, जहानिया मंडी। फरमाने सदीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो, मेरी 3 ख्वाहिशें हैं। एक, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर अपना माल खर्च करना। नंबर 2, मजलिस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम में हाजिर रहना। नंबर 3, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का चेहरा तकते रहना। वाह क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक और कॉल लेते हैं। हाफिज मोहम्मद सरवर तारी शांगामांगा से अर्ज कर रहा हूँ। माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल सिलसिला, वाह क्या बात है सिलसिले की, अदहकल्लाहु सिन्नक, माशा अल्लाह। किस चीज की दुआ थी? हाथ खड़ा करना है, हाथ भी वो खड़ा करें मुस्कुराते हुए ताकि पता चल जाए। ये तो उससे लें जो मुस्कुराता चेहरा। आप आ जाएं भाई। नसीर अहमद। नसीर अहमद भाई कहाँ से आए? बलोच कॉलोनी से। कहाँ से? वाहिद मस्जिद से। अच्छा जी। दी दुआ के दुआ ये मुस्कुराने की दुआ थी। मुस्कुराते हुए बोल दें।
सुभान अल्लाह आप मुझे देख के पढ़े, मैं आपको देख के सुभान पढ़ूँ। अल्लाह अदहक अल्लाह अदहक अल्लाह सिन्नक। इसका तर्जुमा? अल्लाह आपको हमेशा मुस्कुराता हुआ रखे। जबरदस्त जबरदस्त, माशा अल्लाह। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए और हम सबको मक्के मदीने की बार बार हाजिरी नसीब फरमाए, घर वालों के साथ नसीब हो, बल्कि एक बहुत बड़ा जहाज हो, आगे की जानिब हो अमीर सुन्नत, हम सब पीछे बैठे हों, सब हो जाए चल मदीना। मैं आपसे एक और सेगमेंट हम शुरू करने जा रहे हैं, कॉल्स वगैरह भी हैं, इंशाल्लाह कॉल्स भी हम लेंगे। सेगमेंट शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है सवाल जवाब। वाह क्या बात है, वाह। ये बताइए अबुल बशर किस नबी अलैहिस्सलाम के साथ पढ़ा जाता है, बोला जाता है? नहीं, हाथ खड़ा करना है। अबुल बशर आप बोलेंगे तो मैं आपको इशारे भी दे देता हूँ। नाम क्या है आपका? फजल हुसैन। फजल हुसैन जी। फजल भाई जी जवाब दीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तशरीफ रखें तशरीफ रखें। एक और सवाल करने लगे, शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, आसान करूं मुश्किल? जोर से आप बोल ही नहीं रहे, लग रहा है मुश्किल है, हैं? फिर मुश्किल हो जाएगा। क्या साहब? आसान करूं मुश्किल? क्या साहब? चलें बता दें प्रोग्राम का नाम क्या? क्या साहब? इससे ज़्यादा और क्या आसान हो, अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये बताइए मताफ किस जगह को कहते हैं? मताफ मताफ मोहम्मद मुनीब अत्तारी। मुनीब अत्तारी बताइए मताफ किस जगह को कहते हैं? जिस जगह पर तवाफ किया जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, भाई का जवाब जैसे आप प्रोग्राम कर रहे हैं आपने भी ऐसे बोलना है, जवाब चले जी। है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना, अगला मिसरा सुनाना है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना, बहुत पढ़ा जाता है हमारे यहाँ ये शेर, है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना। जी आ गया, चले। नाम? अब्दुल रहमान अत्तारी। अब्दुल रहमान अत्तारी कहाँ से आए हैं हम? गुलशन इकबाल। गुलशन इकबाल कराची में ही है जी। चलें जी, अगला मिसरा। लगता है कितना सुहाना सरकार का मदीना। खुद बताएं, सही है भैया? बताइए सही है, बताइए वरना हाथ खड़ा कर ले। नाथ खां थोड़ा सा हो रहा है, सही कर लो अब्दुल रहमान भाई। लगता है कितना प्यारा सरकार का मदीना। नहीं महफिलों में आप सही तरह सुन नहीं रही है। शेष से भी मीठा सरकार का मदीना, क्या खूब है सुहाना। क्या खूब है सुहाना। महका महका, क्या खूब महका महका, क्या खूब महका महका सरकार का मदीना। है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना, है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना, क्या खूब महका महका महका, क्या खूब महका महका सरकार का मदीना। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा कोई ऐसा शेर सुना दें जिसमें लफ्ज हो सुन्नी सुन्नी सुन्नी। जी 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 बाबा जी से। बाबा नाम क्या है? मोहम्मद खालिद। चलें खालिद भाई कौन सा शेर है? मैं हूँ सुन्नी जमील कादरी, मेरे मरने के बाद। मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो। जी मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो अस्सलातो वस्सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातो वस्सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा सलातो वस्सलाम। कुछ कॉल्स देते हैं तो इंशाल्लाह एक और सेगमेंट।
तारीफ फ्रॉम जहानिया मंडी। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती फातिमा और अली जन्नती जन्नती वालिदैन नबी जन्नती जन्नती हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक और कॉल। नाम मोहम्मद अहमद रजा अत्तारी है। मुझे आपको नाच सुनानी है। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी जब करे नबी पर हम सबकी हाजिरी होगी जब करे नबी पर हम सबकी हाजिरी होगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक और कॉल। मेरा नाम मोहम्मद रजा तारी है। मैं रावी से बोल रहा हूँ। वाह क्या बात है, मदीने की दावत इस्लामी जिंदाबाद। ये नबी जन्नती जन्नती। जन्नती। चलें जी, हम आते हैं एक और सेगमेंट की जानिब, और सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ज़ियारतें। सेगमेंट है ज़ियारतें, और इसका तरीक़ाकार ये होगा, और आज हमारे साथ जो है दो मुबल्लिगीन हैं, ठीक है। एक तरफ है हमारे राशिद भाई और एक तरफ है हमारे अदनान चिश्ती भाई। ये जो बताएंगे हमारे मुबल्लिगीन, इनसे आपको ये बातें गौर से सुननी है। इस सेगमेंट में आपकी मुआवनत होगी, यानी आपको मददगार होगी। एक तरफ है हमारे राशिद भाई, आपने बताना है मक्के शरीफ की ज़ियारतों के बारे में, और आपने बताना है मदीने शरीफ की ज़ियारतों के बारे में। चलें जी, एक ज़ियारत आप, एक ज़ियारत आप जी। खाना काबा। खाना काबा। गुंबद खजरा। अच्छा जी, इस तरफ के लोग हमारे राशिद भाई के साथ हैं, ठीक है, और इस तरफ के लोग हमारे अदनान भाई के साथ हैं। चलें। हजरे अस्वद। जबरदस्त। जालियां, लहरी जाली। अबे फौरन आपने थोड़ा स्टाइल दिया, मैं थोड़ा देर में बताऊंगा, ठीक है। फौरन फौरन बताएं। फौरन। बाबे काबा। बाबे काबा। टीम में, आपकी टीम में ज्यादा जोश है। बाबे जिब्रील। जबरदस्त। मीज़ाब रहमत। मीज़ाब रहमत। जन्नतुल बकी। हतीम। हतीम। जबरदस्त जबरदस्त। जबल ओहद। जरा एक दूसरे को देखकर बोले ना, जरा एक माहौल बना के जरा। हाँ चलें जी। मताफ। मताफ। मज़ार सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मज़ार का नाम लिया है। अल्लाहु अकबर। इसके मुकाबले में मैं ये अर्ज़ करूँगा, मकाम विलादत मुस्तफ़ा। वाह। मज़ार सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आप जन्नतुल बकी में चले गए हैं, वहाँ से। जबरदस्त जबरदस्त। मज़ार खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला। जन्नतुल माला की तरफ। जबरदस्त माशाअल्लाह। मदीना। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मज़ार। जबरदस्त। 5 4 3। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिहाइशगाह मकान अली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार मुबारक। सफ़ा पहाड़। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला का मज़ार मुबारक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जबरदस्त। मरवा। मरवा पहाड़, पूरा पहाड़। जी 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 जी। वैसे वो ज़ियारत के लिए आप नाम लें, नाम लें। वैसे क्या, वैसे हमें पता है, वैसे वैसे आप नाम लें। वैसे तो 5 वो टाइम है। हज़रत इब्राहीम जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के शहज़ादे, उनका मज़ार मुबारक जन्नतुल बकी शरीफ। अच्छा ये भी होते हैं बात। अब जी यूं कर करके आ गया ध्यान में, यूं नहीं चलना। चलें जी, आपकी बारी। मस्सा यानी सफ़ा मरवा के दरमियान का जो मकाम है जहाँ सही की जाती है। सुभान अल्लाह। मस्सा, उस जगह को। जबरदस्त भाई, आपने अच्छा बताया। मस्जिद नबवी शरीफ। जबरदस्त जबरदस्त। मस्जिद हराम। दो मुबल्लिगीन देखें, ये हो रहा है, इधर इधर हो रहा है। 5। महराब मस्जिद नबवी, जिसमें हुजूर नमाज पढ़ा था। ये ठीक है, अलग से मकाम है। अच्छा मान लिया मान लिया। मकान हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जहाँ से मेराज की इब्तिदा हुई थी। जहाँ से मेराज की सफ़र की इब्तिदा हुई। अच्छा ये भी आपने ध्यान में रखनी है, जब आप मक्के शरीफ हाजिर हो तो आपने इन ज़ियारतों को तलाश करना है, ज़ियारत करनी है, और जब मदीने पाक हाजिर हो तो इन ज़ियारतों की आपने ज़ियारत करनी है। माशाअल्लाह। जी किसकी बारी? चबूतरा असहाब सुफा। जबरदस्त जबरदस्त। जन्नतुल माला। जबरदस्त माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपकी टीम में जोश है। ज़वार मुखम्मस, 5 कोनों वाली दीवार। 5 कोनों वाली दीवार जी। कहाँ पर है?
یہ نبی پاک علیہ السلام کا جو جہاں مزار پر انوار ہے سبحان اللہ، اس کے باہر جو 5 کون والی دیوار سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی تھی. ماشاءاللہ زبردست، بہت اچھی آپ نے معلومات فراہم کی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. شاہ صاحب میری ایک دفعہ ہی حاضری ہوئی ہے اس لیے نہیں آپ نام 5 یہ بعد میں بتایا. اللہ اکبر 3 2 1. اور بھائی آپ یہ ایک مرتبہ حاضری ہو اللہ پاک بار بار لے کے جائے، لیکن اب نام بتانا نا آپ. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، آپ لیکن زیادہ زیارتیں کی ہوں گی اس وقت ذہن میں نہیں آیا. تو فیصلہ کیا ہوا جی؟ آپ آ جائیے ادھر. اس سیگمنٹ کے جو ونر ہیں وہ ہمارے حافظ عدنان چشتی صاحب ہیں. مبارکباد 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 ہو جائے. ماشاء اللہ بارک اللہ بارک اللہ. ماشاء اللہ. چلیں جی ماشاء اللہ. میرے پاس ایک زیارت کی تصویر ہے، ایک زیارت کی تصویر ہے. یہ زیارت ہے مکہ پاک میں. کوئی پوچھا یہ زیارت ہے مکہ پاک میں؟ پوچھئے آپ. غار ہیرا. آپ نے کہا غار ہیرا، کیسے پتا چلا یہ بتائیں؟ آپ نے دیکھ لیا تھا کیا؟ میں نے اتنا کہا، آپ میں سے کوئی پوچھا؟ صرف میں نے کتنا کہا؟ مکہ شریف میں ہے یہ. اچھا یہ ہے، دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. کون سا یہ؟ کیسے پتا چلا؟ یہ پتا چلنا چاہیے. یہ آپ کے باپ شاہ صاحب آپ کے قرب کی برکتیں ہیں. یہ غار ہیرا دیکھ رہے ہیں آپ. ایک ہے پورے مجمع میں شاید مدنی چلے. ابھی تو میں 2-3 اشارے دیتا پھر شاید پہنچتے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ماشاءاللہ بتا دیا. آپ عدنان بھائی سے شاباشی لیں. عدنان بھائی بہت اچھی شاباشی دیتے ہیں ان کو، بہت اچھی ماشاء اللہ. اچھا جی ہمیں جو ہے وہ 2 اسلام بھائی، ٹیم اے اور ٹیم بی. ٹیم اے ٹیم بی. اچھا جی طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ہوں گے کچھ وقت ہم آپ کو دیں گے. یہاں پر آپ نے لگانی ہے، ادھر لگانی مکے کی زیارت ہے، مدینے کی زیارت ہے. یہ ہیں 2 پوشن. کون سے پوشن ہیں؟ 1 پوشن اور 2 پوشن. یہاں پہ لگانا ہے مکے کی زیارت ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 مکے کی زیارت ہے اور 8 مدینہ منورہ کی زیارت ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے ادھر لگانی ہے. ہمیں چاہیے ایسے 2 اسلام بھائی، ٹیم اے اور ٹیم بی. جی کال چلاتے رہیے. کون آئے گا؟ ماشاءاللہ شاہ صاحب کا سلسلہ، واہ کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ایسا پیارا انداز دیکھنے کا مزہ آ جاتا ہے. بول تو دیں آپ لوگ. سبحان اللہ. آپ ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیے. اور دوسرے بھائی آپ آ جائیے، آپ آ جائیے. کھڑے جو ہوگا اس کو بلائیں گے نہیں. آپ چلیں، آپ آ جائیں، آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، آ جائیں. کیا یاد کریں گے، دل چاہ رہا ہے آپ کا آنے کا. ہاں جی زبردست زبردست زبردست. آ جائیے، قریب آئیے، قریب آئیے. ٹیم بنانی ہے، ٹیم اے اور ٹیم بی. ایک اس طرف آ جائیں، آپ اس طرف آ جائیں. جی نام کیا ہے بھائی؟ محمد شفیق. محمد شفیق. آپ کا نام؟ محمد امین گپور. اچھا جی. آپ؟ قربان علی اتاری. قربان علی اتاری. غلام احمد اتاری. غلام احمد اتاری. چلیں جی، یہ ہے ٹیم اے اور یہ ہے ٹیم بی. ٹھیک ہے، طریقہ کار سمجھ گئے آپ؟ آ جائیں، چلیں. جب تک یہ زیارتیں لگا رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ جتنی زیارتیں صحیح لگیں گی اتنے نمبر اس کو دیے جائیں گے. نعت خواہوں کو ایسا شعر سنائے اس میں لفظ زیارتیں آتے ہوں یا زیارت آتا ہو یا ان زیارت میں سے کسی کا ایک نام آتا ہو، اور آسان کر دیا. مکہ بھی ہو نصیب، شاباش، جلدی جلدی. مدینہ نصیب ہو، مکہ بھی ہو نصیب، مکہ بھی ہو نصیب، مدینہ نصیب ہو، دشت عرب نصیب ہو، دشت عرب نصیب ہو، صحرا نصیب ہو، دشت عرب نصیب ہو، صحرا نصیب ہو. آپ کوئی شعر محفوظ بھائی اس میں کسی مقدس زیارت کے بارے میں تذکرہ ہو؟ شو
اختتام ہو رہا ہے. اب ہم جو ہے کاؤنٹنگ شروع کریں گے. 10 9 7 جلدی جلدی 4 3 2 1 اور ٹائم ہو گیا. ادھر ہو جائیے, ادھر آ جائیے, سائڈ میں ادھر آ جائیے, ادھر سائڈ میں. خانہ کعبہ کہاں ہے؟ سب نے زور سے بولنا. خانہ کعبہ کہاں ہے؟ جنت المعلا, غار سور, جبل احد, مدینہ, مدینے میں ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ مکہ میں نہیں ہے. مکہ میں نہیں ہے یہ. آپ نے جلدی جلدی اینڈ میں لگا تو نہیں, بس لگائیں ابھی. غار ہیرا مکے میں, مقام ابراہیم مکے میں, جنت البقیع مدینے میں, گنبد خضرا 2 مرتبہ لگا دی, جوش میں آ گیا. سنہری جالیاں مسجد قباء جنت البقیع. ٹھیک ہے, اب نمبر آپ نے کاؤنٹنگ کرنی ہے. 1 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 نمبر حاصل کیے تھے. آپ بھی ادھر آ جائیں, آپ بھی ادھر آ جائیں. اچھا کر لیتے ہیں. حجر اسود, مسجد عائشہ یہ مکہ شریف کے قریب. ٹھیک ہے, مسجد جعرانہ, مقام ابراہیم, حجر اسود. دوبارہ زیادہ نمبر لینے کا شوق ہے آپ کو بھائی. مینا, غار ہیرا, جنت المعلا, زبردست زبردست. سنہری جالیاں, باب البقیع, جنت البقیع, مزار حضرت حمزہ, روضۃ الجنہ, اصحاب صفا کا چبوترا, جبل رحمت. اب کاؤنٹنگ کرتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ماشاء اللہ, جبل رحمت مدینے میں لگا دیا. یہ آپ نے بعد میں بتایا, اپنا جانے دو. دریائے رحمت جوش پر تھا. چلیں جی, غزالی بھائی نے صحیح نمبر, آپ کو 100 نمبر دیے جا رہے ہیں. واہ ماشاء اللہ, آ جائیے آ جائیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست زبردست. ماشاء اللہ, بہت اچھے انداز سے آپ لوگوں نے مقابلہ کیا. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ یہ زیارت نصیب فرمائے. کیا کہیں گے, کون جیتا یہ مقابلہ؟ ٹیم اے, ٹیم بی؟ ٹیم بی. بی بی ٹیم جیتی ہے. کون سی ہے ٹیم بی؟ کون جیتا بھائی؟ بی. ہم لوگ جیتے, ہم لوگ جیت گئے. ہم لوگ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اچھا انداز سے آپ لوگوں نے. اب اللہ تعالیٰ ان مقامات کی جو ہم نے زیارتیں کی ہیں تصویر میں, حقیقی معنوں میں جا کر وہاں دیکھنا نصیب فرمائے. آمین آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. پروگرام کا نام ہے, پروگرام کا نام ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے ساتھ نعت خواں بھی ہیں اور ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ. ہمارا ایک سیگمنٹ ہے میرا مدرسۃ المدینہ. آ جائیے بچے. واہ کیا بات ہے, واہ. ٹیم اے میں آ جائیں اور ٹیم بی میں. کون سی ہے ٹیم اے؟ جی ٹیم اے. چلیں, اب یہ ٹیم اے بنا دی ہے. ٹھیک ہے میرے بچوں, ادھر کھڑے ہو جائیے, ادھر کھڑے ہو جائیے. نام بتا دیں جلدی جلدی اپنا اپنا نام. محمد حذیفہ. دوسرے بچے محمد حسان. محمد حسان, زبردست زبردست. ادھر سے نام بتائیے. محمد علی رضا. محمد علی رضا. محمد احمد رضا. محمد احمد رضا. جی, طریقہ کار یہ ہوگا سیگمنٹ مدرسۃ المدینہ کہ اس میں ایک سورت کا نام آپ بتائیں گے, ایک سورت کا نام آپ بتائیں گے. قرآن پاک میں کتنی سورتیں ہیں سب مل کر بتائیے. چلیں, ایک سورت کا نام, ایک سورت کا نام. 5 سیکنڈ کا وقت ہوگا, اگر آپ نہیں بتا سکیں گے آپ سے ابتدا کریں گے. سورت کا نام میرے بچے. سورہ عبس. سورہ عبس. سورۃ البقرہ. سورہ بقرہ. سورہ تکبیر. زبردست. سورہ ناس. ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے میرے بچوں, نام ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک سورہ ہے, طلاق. سورہ کوثر. سورہ کوثر. جج آپ ہیں اور آپ ہیں جج صاحب. ٹھیک ہے, دیکھیں کیا فیصلہ سناتے ہیں ہم. سورہ اعلیٰ. سورہ آل عمران. سورہ غاشیہ. سورۃ الحجرات. سورہ فلق. سورۃ العادیات. سورہ عادیات. جی سورۃ البروج. ہاں جی, مشورہ کر کے بھی جواب دیں. ان کو بھی لے کر آئیں, وہ کیوں آئیں, وہ ان کو بھی مائک دیں. سورہ اخلاق. سورۃ الضحیٰ. سورہ دحا. سورہ یاسین. سورہ صاد. سورہ رحمان. سورۃ الجن. سورہ ملک. سورۃ الواقعہ. سورہ قلم. سورۃ المزمل. سورہ حقہ. سورۃ المدثر. سورۃ الجن. ایک اور مقابلہ ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم آپ سے کریں گے 5 سوالات, آپ سے 5 سوالات. ٹھیک ہے, اور اس میں آپ کو 2 نمبر ملیں گے. ایسی سورت کا نام بتائیے جس کے آخر میں حرف نون آتا ہو. آپ میں سے جو پہلے جواب دے دے گا اس کو 2 نمبر مل جائیں گے. سورہ کافرون. نون ہے,
آپ لوگ بول دیں جواب درست ہے. سبحان اللہ بولیں. جی ایسی صورت کا نام بتائیے جس کے آخر میں حرف لام آتا ہو. سورہ الحجرات. حجرات کیا آیا؟ لام آیا ہے؟ نہیں آیا. 2 نمبر ابھی تک آپ کے ہیں. ٹھیک ہے کتنے سوالات ہو گئے؟ 2. تیسرے سوال کی جانب پڑھیں گے. ایسی صورت کا نام بتائیے جس کے آخر میں حرف میم آتا ہو. میم. میم. ابھی 3 صورتوں کے نام یاد تھے. وہ مل جائے گا اگر بتائیں کوئی اچھا کام ہو تو کوئی اشارہ دے دیں بچوں کو. انعام. 2 ہی حرف ہیں. نہیں وہ بول دیں. سورۃ الانعام. سورۃ القلم. چلیں دونوں نے بتا دیا. کتنے نمبر ہو گئے؟ 4 اور 2. چلیں جی ایسی صورت کا نام بتائیے جس میں ایک ہی حرف ہے. سورہ نون. نوح. ایک ہی. سورہ صاد. شاباش. ماشاء اللہ. دکھانے والا تھا یہ. دکھانے آپ بہت اچھی شاباش دیتے ہیں. کتنے ہو گئے؟ مٹی بھی جھڑ جاتی ہے تھوڑی سی. نہیں اچھا دینا ہے. چلیں ایسی صورت کا نام بتانا ہے آپ نے جس کی ابتدا فا سے ہوتی ہو اور آخر میں ہے آتا ہو. آسان ہے. آسان بالکل آسان. شروع میں فا آخر میں ہاں. آیا آپ کے ذہن لفظ شروع میں بھی اشارہ ہے بچوں. شروع آیا آپ کے ذہن میں آیا؟ مشکل نہیں ہے آسان ہے. یہ شروع آسان ہے. بہت آسان ہے یہ. بہت آسان. فاتحہ. شاباش دے دیں. شاباش. واہ واہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کتنے سوالات ہو گئے؟ 6. چلیں ایک اور. میں چاہوں گا عدنان بھائی اس کے بعد آپ نے ایسی صورت کا نام بتائیے جو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام بھی ہے. ماشاء اللہ. سورہ رحمان. سبحان اللہ. اچھا یہ تو تیاری کے لیے نہیں دیا تھا یہ فل بدی آ رہا ہے. ٹھیک ہے چلیں عدنان بھائی کوئی ایک صورت کا نام آپ ان سے پوچھیں سوال. ایسی صورت کا نام بتائے جس کے آخر میں را آتا ہو. آخر میں رات. سورہ قمر. زبردست زبردست. آپ حضرت آپ. ایسی صورت کا نام بتائیں جس کے آخر میں 2 نقطے والا قاف آتا ہے. 2 نقطے والا قاف. ابھی ہوا بھی ہے وہ نام. نہیں. سورہ علق. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. کتنے سوالات ہو گئے؟ آخری سوال. ٹھیک ہے پھر ہم اس سیگمنٹ کو اختتام کرتے ہیں. یہ بتائیے بہت آسان کر رہے ہیں. آسان ہے لیکن توجہ رکھنا پڑے گی. قرآن پاک کس حرف سے شروع ہوتا ہے کس حرف پر ختم ہوتا ہے؟ الف سے حمزہ سے شروع ہوتا ہے اور سین میں ختم ہوتا ہے. الف سے شروع ہوتا ہے. سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے. سورہ ناس میں ختم ہوتا ہے. عدنان بھائی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بچوں کی تیاری اچھی تھی. آپ نے بھی اچھی تیاری کی. آپ نے بھی اچھی تیاری کی. ماشاء اللہ. پہلا والا سیگمنٹ کون جیتا تھا؟ اور یہ والا سیگمنٹ شاید آپ نے زیادہ صورتوں کے نام بتائے. تو یہ مقابلہ ہو گیا برابر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. آپ بھی تشریف رکھیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. اب جو ہے ہمارے نعت خواہوں کے ساتھ سیگمنٹ ہے اور سیگمنٹ کا طریقہ کار یہ ہوگا ہم آپ کو کوئی بھی لفظ دیں گے. ٹھیک ہے آپ نے اس لفظ سے جو ہے وہ شعر پڑھنا ہے. سیگمنٹ ہے مدحت رسول اللہ کی. واہ کیا بات ہے. جی سیگمنٹ ہے مدحت رسول اللہ کی. ہم ایک شعر پڑھیں گے. شعر ایسا کوئی لفظ آئے گا وہ لفظ آپ نے پڑھنا ہے کسی شعر میں. ٹھیک ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو مصطفیٰ. مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ. مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ. کہوں میرا کوئی سہارا نہیں. کہوں میرا کوئی سہارا نہیں. میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں. میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں. یہ خواہش میرے دل کو
الفاظ بھی دے شبیر بھائی, آسان دے رہا ہوں. مدینے, مدینے, لفظ مدینے. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو لگ جائے گا بستر جاؤ. مدینے والوں جاؤ جاؤ. یہ ابھی بنایا مجھے لگ رہا ہے آپ نے, جو پہلے کے بنے میں والا شعر پڑھنا ہے آپ نے. آپ میں سے کسی کے آ رہے دن میں؟ آپ لوگ بھی آ جائیں, آپ لوگ بھی آ جائیں, آ جائیں, آ جائیں, آ جائیے, آ جائیے, آ جائیے. پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے جی, جوش میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے میرے بچے, چلو. ماشاءاللہ. نامے سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں, دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا. چلیں جب ہمارے پروگرام کا وقت ہو گیا اختتام, مقابلہ آپ لوگوں کے درمیان بھی, دیکھتے ہیں کون زیادہ جوش میں آواز نکال کے بولتا ہے. پروگرام کا نام اچھی آواز, اچھی آواز. آپ کی باری. یہ مقابلہ جیت لیا ہے. کیا ہے؟ اب سب مل کر بولیں, اب سب مل کے پڑھیں گے. واہ کیا بات ہے مدینے کی, مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی, مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. وہاں کیا بات ہے مدینے کی, مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ. ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ, ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. سبھی عاشق مصطفیٰ کے رہے ہیں, سبھی عاشق مصطفیٰ کے رہے ہیں. ہمیں تو یہ جنت سے پیارا مدینہ. واہ کیا بات ہے مدینے کی, واہ کیا بات ہے مدینے کی. اللہ پاک ہمارے ساتھ کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے, اور جس انداز سے امیر علیہ سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ. واہ کیا بات ہے, واہ واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے.